بھٹی صاحب خوش آمدید. آپ عمران خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں. ان کا اس وقت جو ہے نا مورال کیسا ہے؟ پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو مینڈیٹ ملا، حکومت نہیں ملی، ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. اب پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے نا وہ ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی، مخصوص نشستیں. ان کا اس وقت مورال کیسا ہے؟ آپ تو ملتے رہتے ہیں، کیا پوزیشن ہے ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان کو پے در پے ناکامیاں مل رہی ہیں؟ پورے ملک کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اینٹی عمران یا حامی عمران، یہ سیاست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے، وہ جیل میں تھے، بلہ چھن گیا تھا، ٹیم سی تھی، پارٹی ٹوٹ گئی تھی، پلینگ فیلڈ نہیں تھی. نمبر 1 پارٹی کی صورت میں وہ سامنے آئے. کے پی میں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں یعنی یہ اگر دھاندلی یا جو کچھ بھی فارم 45 فارم 47 کے سامنے رکھیں بھی ان ساری چیزوں کو، تو پھر بھی پنجاب میں وہ اپوزیشن ہے، مرکز میں سب سے بڑی مضبوط اپوزیشن. جہاں تک مورال کی بات ہے، عمران خان کا بھی تازہ بیان آیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ سحری اور افطاری کیسی گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملنگ آدمی ہوں، جو کچھ ملے کھا لیتا ہوں. یاد رکھیں، قوم کو بتا دیں ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے اور مجھے میرا مینڈیٹ واپس چاہیے. جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے، تو یہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا 3 رکنی فیصلہ تھا کہ عین الیکشن سے پہلے بلہ لے لیا گیا، اور اب سیٹیں تحریک انصاف کی ہیں اور دے دی گئی ہیں دوسری پارٹیوں کو. کس آئین میں لکھا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں ملنی تو دوسروں کو دے دی جائیں؟ کس آئین میں لکھا ہے کہ اگر کسی پارٹی نے جنرل الیکشن میں جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس سے زیادہ اس کو دے دی جائیں؟ تو یہ ایک سیاہ فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، غیر اخلاقی فیصلہ ہے. اور یہ اوقات ہے ٹوٹل ہماری جمہوریت کی، یہ اوقات ہے ٹوٹل ہماری ووٹ کی عزت کی. آپ تو 3-4 بار مل چکے ہیں خان صاحب سے، تو وہ ان کی روٹین کیا ہوتی ہے جیل کے اندر؟ جس دن پیشی نہیں ہوتی، جس دن عدالت نہیں لگنی ہوتی کسی کیس کے حوالے سے، تو ان کی روٹین کیا ہوتی ہے سارا دن؟ وہ خود بتاتے ہیں اور کہ میں سویرے اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کے بعد پڑھتے ہیں بہت ساری کتابیں. یعنی علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم کتابیں پہنچا کے تھک گئے ہیں. قرآن 4تھی مرتبہ وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ لان میں بیٹھتے ہیں، جو ان کو ایک دھوپ میں بیٹھنا پسند ہے بڑا وہ. اور پھر اس کے بعد سارا دن لکھنا پڑھنا، اور پھر اگر پارٹی کے لوگ آئیں تو ان سے ملاقات. اس کے علاوہ پوائنٹس بہت سارے لکھ رہے ہیں، جیسے علیمہ خان نے بتایا کہ اولاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ جب میرے بچوں سے میری بات ہوگی تو ان کو بتاؤں گا. انسان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ لکھتے ہیں، اور بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ مجھے 2 سزائیں مل رہی ہیں، ایک جیل میں ہوں، دوسرا پی ٹی وی دیکھنا پڑ رہا ہے. تو 11 چینلز ہیں ان کے پاس، جن میں 10 انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں، 11واں پی ٹی وی کا ہے. اخبار آتی ہے، اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. فلمیں بھی دیکھتے ہیں خان صاحب؟ نہیں، فلمیں تو کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں؟ یہ ڈرامے جو فلمیں چل رہی ہیں یہی دیکھتے ہیں اور یہی سنتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کے اوپر سنا ہے سختیاں کی جا رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی، وہ مطمئن نہیں ہیں، ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے. کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں یا یہ صرف محض سیاست ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، ابھی تک تو میرا نہیں خیال. ہاں 2 ہفتے کے لیے ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ان کے پاس وہ کمفرٹیبل ہیں. یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کی زد میں تھا، اور واقعی یہ ایک دہشت گردی یا اڈیالہ جیل کو بچانے کے لیے. اور دوسرا اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تنہا کرنے کے لیے، لوگ ان سے ملاقاتیں ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب، آپ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ملتے ہیں، وہ عدالت کے اندر حشاش بشاش ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ان کی صحت کیسی ہے، رنگت کیسی ہے؟ اور وہ جو ڈریس پہلے تو بڑا اجلا پہنا کرتے تھے، وائٹ سوٹ پہنتے تھے، بلیک سوٹ پہنتے تھے، بلو سوٹ پہنتے تھے، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے یا لگ رہا ہے کہ بڑا چل ماحول ہے؟ نہیں، کبھی بھی کسی کا میں جب ملا بالکل کوئی پریشان نہیں تھے. لوگ جب باقی صحافی جب ملتے ہیں کوئی پریشان نہیں. جو رپورٹرز کور کرتے ہیں جو اڈیالہ جیل میں عدالت لگتی ہے بالکل کمفرٹیبل ہے، حشاش بشاش ہیں، ویٹ کم ہو گیا ہے.
یعنی بہتر ہو گیا ہے اور ایکسرسائز پراپر کرتے ہیں, ٹریک سوٹ میں ہوتے ہیں, جاگرز پہنے ہوتے ہیں, بے فکر ہیں, کوئی کسی قسم کا نہیں. ہاں ایک ان کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی تھی, دانتوں کی ہوئی تھی, پیٹ کا ہوا تھا, تو یہ تو روٹین کے کام ہیں, ان حشاش بشاش ہیں. یہ خطرہ واقعی تھا جو اڈیالہ جیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کوئی ٹیررسٹ آ گئے تھے یا کچھ اس طرح کے نقشے ان سے ملے اندر کے اور حملہ ہونا جا رہا تھا, یا یہ کوئی حکومت کی طرف سے ان کی چال ہے؟ دیکھیے دونوں طرف کی سٹوریز ہیں. ایک تو واقعی کہ 3 دہشت گرد پکڑے گئے تو ان سے نقشہ برآمد ہوئے تھے, اسلحہ بارود برآمد ہوا تھا, اڈیالہ جیل بڑی دہشت گردی سے بچ گئی. اور ایک یہ کہ عمران خان کو لوگ نہ مل سکیں اور ان کو تنہائی میں رکھا جائے. دونوں ہمارے ڈیوائیڈڈ ہیں, جرنلزم بھی اور تجزیے بھی, تبصرے بھی. 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں اس وقت نا. نون لیگ کے جو اکابرین ہیں, زعماء ہیں, وہ تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب تو 2 راتیں نہیں رہ سکتے جیل کے اندر, اور ان کو تو پتہ نہیں کیا چاہیے ہوتی ہے, کوئی خوراک خاص قسم کی چاہیے ہوتی ہے, کوئی دوا چاہیے ہوتی ہے. تو اب وہ 6 ماہ انہوں نے کیسے گزار لیے؟ نون لیگیوں سے پوچھیں, حکومت میں ہیں, آسانی سے بتا دیں گے کہ کیسے گزار لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں پروپیگنڈا تھا, جھوٹ تھا جو بھی پھیلایا جاتا تھا؟ ڈیفینیٹلی بہت سارا جھوٹ تھا اور بہت سارا ایک توقع تھی, جیسے مجھے بھی تھی کہ عمران خان ہو سکتا ہے جیل میں 2 دن نہ گزار سکیں, لیکن گزار گئے ہیں. اٹک جیل گزار گئے ہیں, اڈیالہ جیل گزارے ہیں. جیل کوئی آسان جگہ نہیں ہوتی, اللہ کسی کو نہ لے جائے, لیکن گزار گئے اور بڑی ہمت سے گزار رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال تو جیل کچھ نہیں کہتی, مگر 2 سال کے بعد جیل پوچھتی ہے کہ بھائی کے سال کے اندر ہو کیا کرنا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ادھر سے باہر نکلنا چاہیے, بڑی لمبی ہو گئی ہے. تو ایسے کیا لگتا ہے کہ خان صاحب بھی اب کوئی عنقریب سوچیں گے کہ ان کو کوئی باہر نکلنے کی جو ہے نا سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کوئی بات چیت ہونی چاہیے, کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بات چیت ڈائلاگ تو ضرورت ہے اس وقت ملک کی, قوم کی. میثاق پاکستان ہونا چاہیے, ہمیں اس بند گلی سے نکلنا چاہیے. جہاں تک جیل کی بات ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی جیل آسان جگہ نہیں ہوتی. انسان ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن آج تک عمران خان بالکل فٹ ہیں. سائفر کیس ہے اس کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نا کیس لگ گیا ہے, میرٹ کے اوپر سنا جائے گا ان کی اپیل کو. ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ دے کہ عمران خان صاحب کو سزا غلط ہوئی ہے, ان کو بریت ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں, جو ان کو خصوصی عدالت نے سزا دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال اب کس طرف آپ کو جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے سائفر کیس کے اندر, اور 10 سال کے لیے وہ قید ہیں, شاہ محمود قریشی بھی اس میں 10 سال کے لیے قید ہیں. دیکھیے عدت میں نکاح 7 سال, سائفر 10 سال, توشہ خانہ 14 سال, تینوں کیس اب جائیں گے اعلیٰ عدالتوں میں. اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس ہے, اس کے بعد 9 مئی کے کیس ہیں. تو یہ کیس چلیں گے, لیکن تحریک انصاف کو امید ہے, اور جس طرح سائفر, توشہ خانہ, عدت میں نکاح ججز نے سنایا, جس طرح انہیں حق دفاع ختم کر کے جس تیزی سے سنایا, اس میں بہت ساری ایسی گراؤنڈز ہیں کہ یہ اوپر جا کے کیس اڑ جائیں گے. لیکن پھر بھی معاملہ عدالتوں میں, اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا. آپ کو عمران خان صاحب جلدی باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ جلدی سے مراد مختلف لی جا سکتی ہے, لیکن یس ان کے کیس ہیں اور عدالتوں میں قانونی جنگ لڑنی پڑے گی, اور دیر سویر ہو جائے گی, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لگ رہا ہے کہ عمران خان آئیں گے. عمران خان آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ عمران خان اچھے سیاستدان ہیں, اور مجھے اس لیے پسند ہے کہ سٹیٹس کو توڑا انہوں نے. جب وہ 3.5 پونے 4 سال حکمران رہے, بہت سارے گلے تھے, تحفظات تھے, ہم تنقید کرتے تھے, گورننس, پرفارمنس کے مسائل, لیکن میری زندگی کے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ کے وہ بہترین اپوزیشن لیڈر ہیں. حکمران اتنے سکسیسفل نہیں ہوئے, لیکن مستقل مزاج ہیں, نہ ڈر ہیں, انتھک ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سٹیٹس کو توڑا, ایک تیسری پارٹی کے طور پر ابھرے, اور وہ لوگ جو 2 پارٹیوں, چند خاندانوں میں فٹ بال بنے ہوئے تھے, ان کو ایک موقع ملا. تو یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے. اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کو کتنی جلدی آ جانا چاہیے تاکہ اس قوم کا بھی فائدہ ہونا؟ اگر وہ توشہ خانہ کی اپنی 10 سال کی سزا پوری کر کے آتے ہیں, پھر میرے خیال میں کوئی قوم کو تو کوئی فائدہ نہیں نا. اس وقت تک ان کی ایج شاید پتہ نہیں کتنی ہو جائے. تو قوم کے لیے, آپ ملک کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ کتنی جلدی باہر آ جائیں؟ نہیں دیکھیں, 10 سال تو نہیں,
جتنی سزائیں ہیں یہ ساری ایک عمر قید گنی جائے گی اگر ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. 14 سال میں بھی جب وہ دن اور رات گنے جاتے ہیں, 7 سال اس میں بھی کچھ وہ ہو جاتا ہے, معاف ہو جاتے ہیں مختلف دنوں میں, 5-6 سال. تو یہ تب ہے کہ اگر ان کو کہیں بھی کوئی ریلیف نہ ملے تو 5-6-7 سال. لیکن تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہوپ فل ہیں کہ انہیں اوپر جا کے ریلیف ملے گا.